اب وہ بریکٹ بند ہو رہی ہے، وہ آیت کے جو 6 رکوع کے شروع میں آئی تھی دوبارہ آ گئی جوں کی توں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھیے۔ اور دوسری آیت بھی جو کہ صرف یہ ہے کہ ترتیب تھوڑی سی بدلی ہے، بریکٹ یوں بناتے ہو تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ دوسری آیت کی ترتیب تھوڑی سی بدل دی درمیانی، اور وہ بھی درمیان میں چونچ والا معاملہ جو ہوتا ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ تو جو کا تو وہی ہے، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آ سکے گی۔ ولا يقبل منها عدل، وہاں کیا تھا ولا يقبل منها شفاعت، یہاں کیا آیا ولا يقبل منها عدل، نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعت، یہ شفاعت بعد میں لے آئے، عدل پہلے لے آئے، وہاں شفاعت پہلے ہے عدل بعد میں، بس یہ تبدیلی ہے۔ ولا هم ينصرون، اور یہ پھر جو کا تو وہی جو پہلی آیت میں تھا، جو 6 رکوع کی دوسری آیت ختم ہوئی، نہیں انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ یہ جو حصہ تھا جو تقریباً 10 رکوعوں پر مشتمل تھا، سورہ بقرہ کے 18 رکوع کہ جن میں روح سخن ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف، 4 رکوع بڑے عموم کے حامل تھے، لیکن بین السطور وہاں بھی اشارے موجود تھے، روح سخن جو تھا وہ بنی اسرائیل کی طرف۔ 10 رکوعوں میں صراحت کے ساتھ ساری گفتگو انہی سے ہے، الا یہ کہ ایک جگہ مسلمانوں سے خطاب کر لیا، کچھ آخر میں اہل مکہ کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ کے بعد ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بات سمجھ لیجیے کہ کیا وجہ ہے اس کی۔ دیکھیے حضرت ابراہیم کی 10 کی یہ 2 شاخیں چلی، ویسے تو 3 ہیں، عام طور پر لوگوں کے علم میں ہے کہ 2 بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے بڑے تھے، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے بنی اسرائیل۔ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے آباد کیا خانہ کعبہ کے پاس لا کر، بواد غیر ذی زرع، تو وہاں یہ جو ایک نسل چلی، لیکن نبوت جو ہے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کو تو ملی، اس کے بعد مسلسل یہ سمجھیے کہ تقریباً 3000 کا فصل ہے سالوں کا کہ کوئی نبوت اس شاخ میں نہیں آئی۔ نبوت کا سلسلہ چلا دوسری شاخ میں، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، چلتے جائیے، حضرت موسیٰ اور ہارون سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ تک 1400 برس مسلسل۔ اگرچہ تیسری شاخ بھی تھی، بنو قطورہ کہلاتے، تیسری اہلیہ آپ کی تھی قطورہ، بنی قطورہ میں سے ان کی اولاد بڑی کثیر تھی، ان میں سے ایک مدین تھے، مدین یا مدیان، ان میں حضرت شعیب کی بعثت ہوئی تھی۔ حضرت شعیب بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہے، لیکن بنی مدیان میں سے۔ بہرحال اب چونکہ حضور کی بعثت ہوئی بنی اسماعیل میں، ادھر بنی اسرائیل ہے جن سے یہ خطاب ہو رہا ہے سابقہ امت مسلمہ، اور اب یہ امامت الناس منتقل ہونے والی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو۔ تو اب اگر اس انتقال کے وقت نقل، اگر وہ جو کامن فیکٹر ہے اس کا تذکرہ کیا جائے تو بات آسان ہو جائے گی۔ ابراہیم بھی تو جد امجد ہے نا تمہارے، تم یعقوب کی اولاد ہو ٹھیک ہے، لیکن یعقوب کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم کے۔ تو یہ دوسری نسل بھی تو ابراہیمی کی ہے۔ اس حوالے سے ان کے لیے سہل بنایا جا رہا ہے کہ بات کو سمجھو، یہ صرف یہ ہے کہ 2 پیڑھی اوپر جا کر مل گئے اور لانا خاصا، اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اسے اب مرکز بنانا ہے اہل توحید کا، لہذا یہ ساری گفتگو اب شروع ہو رہی ہے۔ 4 رکوع اب وہ ہیں 15 سے شروع ہو کر 28 تک، ان کا اصل مضمون ہے تحویل قبلہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں۔ میرا ایک کتاب کیا ہے حضرت ابراہیم کی شخصیت پر، حج اور عید الاضحیٰ اور ان کی اصل روح، اور اس میں ایک تحریر ہے، ایک تقریر ہے، جو تحریر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے کہ کیسے کیسے امتحان آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اب یہ ایک جملے میں ایک پوری داستان ہے، اس نے ان سب کو پورا کیا، سب نے پاس ہو گیا، ہر امتحان سے کامیابی کے ساتھ with flying colors ہر امتحان سے نکلے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب ہم نے کہا
اے ابراہیم اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا اور میری نسل کے بارے میں بھی یہ وعدہ ہے کہ نہیں؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہوا کہ تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے، نیک ہوں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ان سے ہمارا وعدہ ہے، لیکن نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو بھی تمہاری نسل میں سے لازماً وہ اس وعدے کا مستحق بن جائے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے گھر کو، اپنے گھر کو، بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے زیارت کی جگہ، لوٹ کے آ رہے ہو، لوٹ کر آؤ، حج کرو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا۔ فَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ آج کل تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ تو پوری جگہ جو تھی وہ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم وہاں آباد ہوئے تھے۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہمارے سلف سے چلی آ رہی ہے، روایات پختہ ہیں اس کے بارے میں کہ جس طریقے سے حجر اسود جنت سے آیا ہے، ایسے یہ بھی ایک پتھر تھا کہ جو جنت سے لایا گیا حضرت ابراہیم کے لیے جب وہ تعمیر کر رہے تھے، کوئی اور ذرائع تو ابھی تھے ہی نہیں، اس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے اور یہ پتھر ہی اونچا ہوتا جاتا تھا خود۔ اب جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی ہے تو اس کے لیے یہ پتھر اونچا ہوتا تھا، وہ پتھر ہے جو مقام ابراہیم اب بھی محفوظ ہے، اور وہاں پر پھر طواف کر کے کعبے کا مکمل، پھر اس کے آس پاس جو ہے 2 رکعت جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے نماز۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لے لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ تم دونوں ہمارے اس گھر کو، بیتیا میرے اس گھر کو پاک رکھو۔ اب یہ تطہیر بھی دونوں طرح کی ہوگی، ظاہری صفائی بھی ہو، گند نہ ہو، تاکہ ظاہر آئیں تو ان کے دلوں میں جو کدورت پیدا نہ ہو، کوفت نہ ہو، کھلی فضا ہو، صاف رکھو۔ اور تطہیر باطنی، وہاں توحید کا چرچا ہو، کوئی اور کفر اور شرک جو ہے وہ نہ آنے پائے۔ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا تھا اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، اور اس کے رہنے والوں، اس کے ہاں آباد ہونے والوں کو یعنی بنی اسماعیل کے لیے ان کو رزق عطا فرما، میووں کا اور پھلوں کا۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اب یہاں حضرت ابراہیم خود رک گئے کہ میں اپنی ساری اولاد کے لیے یہ دعا نہ کروں، اس لیے کہ وہاں روک دیا گیا تھا لا ینال عہد الظالمین، تو جو بھی ان میں سے ایمان اور عمل صالح والے ہوں اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں، وَاجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہم کہیں گے ازرہ شفقت مسکراتے ہوئے گویا کہ فرمایا کہ ابراہیم قَالَ وَمَنْ كَفَرَ، تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو بھی میں دنیا کا ساز و سامان تو دوں گا، امامت میں شامل نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ دنیاوی طور پر مال و متاع جو ہے وہ ان کو بھی میں دوں گا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، ہاں پھر اسے کشاں لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم اٹھا رہے تھے ہمارے گھر کی بنیادوں کو، اور اسماعیل باپ بیٹا دونوں لگے ہوئے تھے۔ یہاں لفظ جو قواعد آیا ہے اس کو نوٹ کیجئے، قواعد قاعدے کی جمع ہے اور یہ بنیادوں کو کہا جاتا ہے، اور اس میں اشارہ ہے حضرت ابراہیم اصل معمار اور بانی نہیں ہے کعبے کے، کعبہ بنایا ہے حضرت آدم نے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر۔ اب کیسے ممکن تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور حضرت ابراہیم تک کم و بیش جو ہے 4000 برس ہے، عام اندازہ جو ہے تورات کا اگر آپ لگائیں تو کوئی مسجد نہیں بنی ہوگی کیا؟ یہ پہلا گھر ہے، پہلا وہ گھر خدا کا، تو اس کی بنیادیں رہ گئی تھی، باقی وہ امتداد زمانہ سے
اور چونکہ یہ سیلاب کا راستہ تھا، سیلاب کی وجہ سے وہ سب جو ہے دیواریں بہہ گئی تھی، صرف بنیادیں تھیں، ان بنیادوں کو پھر وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یہ سورہ حج میں جا کر مضمون تفصیل سے آئے گا۔ اب میں آئے گا کہتا ہوں، آ چکا ہے حقیقت کے اعتبار سے، اس لیے کہ یہ ساری مکی صورتیں ہیں جو نازل ہو چکی ہیں سورہ بقرہ سے بہت پہلے۔ تو جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو دعائیں مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہماری اس کوشش کو، ہماری اس مشقت کو، محنت کو قبول فرما۔ باہر گھر بنا رہے ہیں، پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، حضرت اسماعیل کی عمر اس وقت لگ بھگ 13 برس ہے، ہاتھ بٹا رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہماری اس کوشش کو شرف قبول عطا فرما، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ۔ نوٹ کیجئے ابراہیم کہہ رہے ہیں، تو میں اور آپ اگر مطمئن ہو جائیں کہ میری موت لازماً حق پر ہوگی تو بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہم دونوں کی نسل میں سے اٹھائیو برپا کی جو ایک امت جو تیری فرما بردار امت ہو۔ وارنا مناسکنا، اے پروردگار تیرا گھر تو ہم نے یہ بنا دیا، اب اس کے جو رسومات ہیں وہ ہمیں سکھا، جو مناسک حج ہیں، ارنا مناسک، اب کیسے حج کریں، کیا آداب ہوں گے، طواف کیسے ہوگا، کیا کریں گے، وتب علینا، اور ہم پر اپنی شفقت کی نظر فرما، انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو ہی ہے بہت ہی زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اور اے ہمارے پروردگار ہماری اس نسل میں، اب کیونکہ ہماری نسل مراد ہے بنی اسماعیل، بنی اسرائیل اسماعیل کی نسل میں سے تو نہیں ہے، یہاں دونوں کی نسل سے مراد ہے تو وہ بنی اسماعیل، ہماری اس نسل میں اٹھائی ہو ایک رسول انہی میں سے، باہر کا نہ ہو، کوئی مغایرت کا اجنبیت کا پردہ حائل نہ ہو، وہ کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور صرف سنائے نہیں، تعلیم دے انہیں کتاب اور حکمت کی۔ صرف سنا دینا تو بہت آسان کام ہے، سکھانا، تعلیم دینا، دلوں میں بٹھانا، اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب باقی نہ رہنے دے۔ انک انت العزیز الحکیم، یقیناً پروردگار تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا۔